بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ جمال الدین ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک تاتاری شہزادے نے ان کو دیکھ کر کہا، تم اچھے ہو یا میرا کتا؟ آپ نے اس کو برا بھلا نہ کہا، نہ اپنی صفائی بیان کی، نہ ہی اس کو بد دعا دی۔ مسکراتے ہوئے بس ایک فقرہ کہا کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اچھا، ورنہ تمہارا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ شہزادے پر اس بات کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے شیخ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ مجھے بتائیں ایمان کیا ہے؟ آپ نے تفصیل سے بتایا۔ اس نے کہا، جب میں بادشاہ بن جاؤں گا آپ میرے پاس آنا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ بادشاہ بنتے ہی مسلمان ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر ہزاروں تاتاری اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تاریخ ہی بدل گئی۔ اسلام کبھی بھی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، یہ ہمیشہ حسن سلوک سے پھیلا، میٹھے بول بولنے سے پھیلا، زبان کی مٹھاس سے پھیلا۔ ہمارے اولیاء اگر نفرت کا جواب نفرت سے دیتے تو شاید اسلام اتنا نہ پھیلتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محبت کا درس دیا ہے۔ جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ محبت، میٹھے بول اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے سے ہی معاشرے میں امن آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور اس سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رہو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس حکم کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اول تو مسلمان مرد مکے سے بھاگ بھاگ کر مدینے آتے رہے اور انہیں معاہدے کی شرائط کے مطابق واپس کیا جاتا رہا۔ پھر مسلمان عورتوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ہجرت کر کے مدینے پہنچی۔ کفار نے معاہدے کا حوالہ دے کر ان کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا، اور ام کلثوم کے دو بھائی ولید بن عقبہ اور عمار بن عقبہ انہیں واپس لے جانے کے لیے مدینے پہنچ گئے۔ اس وقت سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا حدیبیہ کے معاہدے کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا یہاں جواب دیا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوں اور یہ اطمینان کر لیا جائے کہ واقعی وہ ایمان ہی کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں، کوئی اور چیز انہیں نہیں لائی ہے، تو انہیں واپس نہ کیا جائے۔ اس مقام پر احادیث کی روایت بالمعنی سے ایک بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے جسے حل کرنا ضروری ہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے متعلق احادیث میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں وہ اکثر و بیشتر بالمعنی روایات ہیں۔ زیر بحث شرط کے متعلق ان میں سے کسی روایت کے الفاظ یہ ہیں، تم میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے گا اسے ہم واپس نہ کریں گے، اور ہم میں سے جو تمہارے پاس جائے گا اسے تم واپس کرو گے۔ اور کسی میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے صحاب میں سے جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آئے گا اسے وہ واپس کر دیں گے۔ اور کسی میں ہے قریش میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جائے گا اسے وہ قریش کو واپس کر دیں گے۔ ان روایات کا طرز بیان خود یہ ظاہر کر رہا ہے
کہ ان میں معاہدے کی اس شرط کو ان الفاظ میں نقل نہیں کیا گیا ہے جو اصل معاہدے میں لکھے گئے تھے، بلکہ راویوں نے ان کا مفہوم خود اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ بکثرت روایات اسی نوعیت کی ہیں، اس لیے عام طور پر مفسرین و محدثین نے اس سے یہی سمجھا کہ معاہدہ عام تھا جس میں عورت مرد سب داخل تھے، اور عورتوں کو بھی اس کی روح سے واپس ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ مومن عورتیں واپس نہ جائیں، تو ان حضرات نے اس کی یہ تعویل کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومن عورتوں کی حد تک معاہدہ توڑ دینے کا فیصلہ فرما دیا، مگر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو اس آسانی کے ساتھ قبول کر لیا جائے۔ اگر معاہدہ فی الواقع بلا تخصیص مرد و زن سب کے لیے عام تھا، تو آخر یہ کیسے جائز ہو سکتا تھا کہ ایک فریق اس میں یک طرفہ ترمیم کر دے یا اس کے کسی جز کو بطور خود بدل ڈالے، اور بالفرض ایسا کیا بھی گیا تھا۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قریش کے لوگوں نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا۔ قریش والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ایک ایک بات پر گرفت کرنے کے لیے خار کھائے بیٹھے تھے۔ انہیں اگر یہ بات ہاتھ آ جاتی کہ آپ شرائط معاہدہ کی صریح خلاف ورزی کر گزرے ہیں، تو وہ زمین و آسمان سر پر اٹھا لیتے، لیکن ہمیں کسی روایت میں اس کا شائبہ تک نہیں ملتا کہ انہوں نے قرآن کے اس فیصلے پر ذرہ برابر بھی چوں چرا کی ہو۔ یہ ایسا سوال تھا جس پر غور کیا جاتا تو معاہدے کی اصل الفاظ کی جستجو کر کے اس پیچیدگی کا حل تلاش کیا جاتا، مگر بہت سے لوگوں نے تو اس کی طرف توجہ ہی نہ کی، اور بعض حضرات مثلا قاضی ابو بکر ابن عربی نے توجہ کی بھی تو انہوں نے قریش کے اعتراض نہ کرنے کی یہ توجیہ تک کرنے میں تعمل نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس معاملے میں قریش کی زبان بند کر دی تھی۔ تعجب ہے کہ اس توجیہ پر ان حضرات کا ذہن کیسے مطمئن ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ معاہدہ صلح کے یہ شرط مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ کفار قریش کی طرف سے تھی، اور ان کی جانب سے ان کے نمائندے سہیل بن عمرو نے جو الفاظ معاہدے میں لکھوائے تھے وہ یہ تھے، اور یہ کہ تمہارے پاس ہم میں سے کوئی مرد بھی آئے، اگرچہ وہ تمہارے دین ہی پر ہو، تم اسے ہماری طرف واپس کرو گے۔ معاہدے کے یہ الفاظ بخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد والمصالح میں قوی سند کے ساتھ نقل ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سہیل نے رجل کا لفظ شخص کے معنی میں استعمال کیا ہو، لیکن یہ اس کی ذہنی مراد ہوگی۔ معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ رجل ہی تھا جو عربی زبان میں مرد کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی بنا پر ام کلثوم بنت عقبہ کی واپسی کا مطالبہ لے کر ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو امام زہری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرمایا کہ شرط مردوں کے بارے میں تھی نہ کہ عورتوں کے بارے میں۔ احکام القرآن ابن العربی، تفسیر کبیر امام رازی۔ اس وقت تک خود قریش کے لوگ بھی اس غلط فہمی میں تھے کہ معاہدے کا اطلاق ہر طرح کے مہاجرین پر ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاہدے کے ان الفاظ کی طرف توجہ دلائی تو وہ دم بخود رہ گئے اور انہیں ناچار اس فیصلے کو ماننا پڑا۔ معاہدے کی اس شرط کے لحاظ سے مسلمانوں کو حق تھا کہ جو عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آتی ہے، خواہ وہ کسی غرض سے آتی، اسے واپس دینے سے انکار کر دیتے، لیکن اسلام کو صرف مومن عورتوں کی حفاظت سے دلچسپی تھی۔ ہر طرح کے بھاگنے والی عورتوں کے لیے مدینہ طیبہ کو پناہ گاہ بنانا مقصود نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور اپنے مومن ہونے کا اظہار بھی کریں، ان سے پوچھ گچھ کر کے اپنا اطمینان کر لو کہ وہ واقعی ایمان لے کر آئی ہیں، اور جب اس کا اطمینان ہو جائے تو ان کو واپس نہ کرو۔ چنانچہ اس ارشاد الہی پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو قاعدہ بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا وہ اللہ کی توحید
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت پر ایمان رکھتی ہیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نکل کر آئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شوہر سے بگڑ کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی ہوں، یا ہمارے ہاں کے کسی مرد کی محبت ان کو لے آئی ہو، یا کوئی اور دنیاوی غرض ان کے اس فعل کی محرک ہوئی ہو۔ ان سوالات کا اطمینان بخش جواب جو عورتیں دے دیتی تھیں، صرف ان کو روک لیا جاتا تھا، باقی سب کو واپس کر دیا جاتا تھا۔ ابن جریر بحوالہ ابن عباس قتادہ مجاہد اکرمہ ابن زید۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے آج سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔